اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ اعراف کی 176 اور 177 نمبر کی آیات ہیں۔ ان دونوں آیات کا پہلے مختصر ترجمہ سنیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو اس سے ان حقیقتوں کے علم کی وجہ سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو خود زمین سے لگ گیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا، تو آخرکار اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان باہر نکالے رہے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا ہی رہے گا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری باتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعات اور حکایات سناتے ہی رہیے، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگیں۔ کیا ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس طرح وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ ان دو آیات کے ترجمے کے بعد مختصر تفسیر یہ ہے کہ خدا کا فرمانا کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے علم کی وجہ سے اس سے بلندی عطا کرتے۔ یاد رہے کہ خدا کا چاہنا کبھی بلا وجہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے آیت کا آخری مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسے اس لائق سمجھتے تو ان آیات کے علم کی وجہ سے اسے رفعت اور سربلندی حاصل ہوتی، مگر کیا کیا جائے، وہ تو خود زمین سے لگ گیا، یعنی اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے کردار کی پستی میں گر گیا۔ فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کا چاہنا خدا کے ذاتی صفات کی بنا پر ہوا کرتا ہے اور کسی کی بلندی کا نہ چاہنا اس کے برے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا کا فرمانا کہ بلعام کی کیفیت کتے کی سی ہے۔ موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ کتا سخت حریص و ذلیل ہوتا ہے، نیز بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے منہ سے باہر لٹکتی رہتی تھی۔ نیز اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتے کو ڈانٹو ڈپٹو، اس کو مارنے دوڑو، بہرحال وہ زبان لٹکا ہی رہتا ہے۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے، یعنی دنیا طلبی میں کتنا ہی ذلیل ہو جائے مگر دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ خدا نے ایسے دنیا طلب شخص کی مثال ایسے کتے سے دی ہے جس کی زبان ہر وقت باہر کو لٹکی رہے، جو ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی سیر نہ ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ کتے کی فطرت میں حرص اور جنس کا غلبہ ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہر وقت اس کی ناک زمین سونگھنے میں ٹکی رہتی ہے کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس کو پتھر بھی ماریے تو اس کو لپٹتا چاٹتا ہے کہ شاید کوئی ہڈی یا بوٹی کا ٹکڑا مارا ہو۔ اگر اس کی طرف سے منہ پھیر لیجئے تب بھی وہ توقعات کی ایک دنیا لیے زبان لٹکائے سر پر کھڑا رہے گا۔ ساری دنیا کو وہ بس پیٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی شہوت شکم کے بعد اس کی جنسی خواہش ہر وقت بیدار رہتی ہے۔
اپنے پورے جسم میں سے صرف اس کی شرمگاہ ہی ہے جسے وہ ہر وقت دیکھتا، سونگھتا اور چاٹتا رہتا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ آیت کا آخری مفہوم یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے تو پھر اس کی حالت اظہار کتے کی سی ہو جاتی ہے، ہمتاً پیٹ اور ہمتاً شرمگاہ، پیٹ اور جنسی خواہشات اور بس۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ مفسرین کے گروہ کا خیال ہے کہ یہ شخص جس کی مذمت کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاصر امیہ بن ابی سلت ہے۔ ابن جریر اور بقول ابن عباس، ابن مسعود، قرطبی میں بھی لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی، کہ مگر زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ قصہ اسرائیلی عالم بلعم بن باعور کنعانی کا ہے۔ بقول قتادہ، اکرمہ و اکثر تابعین اور مفسرین، یہ مثال عام ہے جو ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو دین کی نعمت پا کر دنیا کے عوض اس کو بیچ دے۔ تفسیر قرطبی اور مدارک میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے خدا اس علم کو چھین لیتا ہے جو دین کے بارے میں ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کے بارے میں بتا دیا ہے۔ معانی الاخبار جو کتاب ہے اس کے صفحہ 58 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انسانی شکل میں ایک حور ہیں، جب کبھی میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ کا شوہر ہونے پر فخر۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 134 پر لکھا ہے کہ میں بطول کا شوہر ہوں جو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 53 پر لکھا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا، میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور جب بھی میں انہیں دیکھتا تھا میرا رنج و غم دور ہو جاتا تھا۔ یہ بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 134 پہ تھا، اور یہ بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 53 پر ہے، جو میں اب بیان کر رہا ہوں کہ نافع ابن ابی حمرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک مسلسل جب صبح کی نماز کے وقت نماز کے لیے مسجد آتے تھے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر ٹھہر کر اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے تھے اور اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیا و پاک دامنی کے سلسلے میں بحار الانوار کی جلد 43 صفحہ 91 پر لکھا ہے کہ کسی نابینا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو شہزادی نے پردہ کر لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی پردہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو نابینا ہیں۔ عرض کیا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ والد کے احترام کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ جب وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا نازل ہوئی تو میں نے اپنے بابا کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ آواز دی تو مجھ سے فرمایا، یہ آیت تمہارے متعلق نازل نہیں ہوئی ہے، تم مجھے بابا کہہ کر پکارا کرو، کیونکہ بابا کہنا میری زندگی کا سرمایہ ہے اور خداوند عالم اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ شوہر کے احترام کے سلسلے میں کشف الغمہ جو کتاب ہے اس کے دوسری جلد میں صفحہ 62 پر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ گھر میں کچھ ہے؟ جواب دیا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے کیوں نہیں بتایا کہ میں وہ سامان مہیا کرتا؟ جناب فاطمہ علیہ السلام نے کہا، مجھے خدا سے شرم آتی تھی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ سے کچھ کہوں اور آپ اس کو فراہم نہ کر سکیں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔